अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और चैनल है टुडे विद हफीज़ ख़ान। और हम बात करने जा रहे हैं जो मेरा मैंने मौजू जिस पर गुफ्तगू का शुरू किया था और उसको आपने बेहद पसंद किया, कुछ यादें कुछ बातें। और मैंने उस सिलसिले में अपने आबाई शहर अहमदपुर शर्किया के बारे में बातें करना शुरू की थी। उसके सिलसिले में 2 हमने एपिसोड देखे। तो आज मैं हस्बे वादा आपको जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तीसरे एपिसोड में मैं अहमदपुर के उन दिनों के मेले ठेले और वो जो मेला बैसाखी वहाँ लगा करता था, या चंदन पीर का मेला या जो हुज शरीफ का मेला, उसके बारे में हम बात कराएंगे। ये बात फिर मैं आपको ले जाऊंगा गुज़श्ता सदी की 6ठी दहाई के वस्त में। तो उस वक्त मैंने देखा कि अहमदपुर शर्किया में चौकाबासिया से पहले एक कब्रिस्तान है और वहाँ मज़ार है एक बहुत नेक बुज़ुर्ग हज़रत अज़मत सुल्तान साईं का। तो उसके साथ एक खुली जगह होती थी जो अब जहाँ पर तो खासी बड़ी मार्केट्स बन चुकी हैं। ये नादिर बाग के बिल्कुल अपोजिट जो जगह होती थी, ये बड़ी खुली ज़मीन पड़ी होती थी। तो वहाँ पर अप्रैल के हर साल अप्रैल के जिसे आप कह लें कि 8, 9, 10, 11 दूसरे हफ्ते के अवाइल में कह लें, अब एक मेला लगा करता था जिसे बैसाखी वाला मेला कहा जाता था। और सराइकी ज़ुबान में विसाखी हम उसे कहते थे कि विसाखी वाला मेला है। ये मेला होता था 3 से 4 दिन का, 3 दिन या 4 दिन। लेकिन ये एक मेला क्या था, ये एक जादुई फ़ज़ा कायम करता था। मैंने जब अपने शऊर में पहली बार मेले में अपने वालिद साहब के साथ गया और मैंने सर्कस देखा, और फिर वो जो साथ साथ बने होते थे कि सर तो होता था औरत का या किसी मर्द का, और नीचे जो धड़ होता था वो किसी घोड़े का होता था या किसी सांप का होता था या किसी और मखलूक का होता था कि ये देखें जी इसका सर किसी और चीज़ का है और धड़ किसी और चीज़ का है। तो इस किस्म के वो सारे देखते हुए, लेकिन जो असल मेले में मैंने देखा कि वहाँ 3 थिएटर आया करते थे, अवामी थिएटर होते थे। एक थिएटर होता था इनायत हुसैन भट्टी का। अभी इनायत हुसैन भट्टी ने अपनी भट्टी पिक्चर्स नहीं बनाई थी, और फिर उसने जो बेताशा कामयाब फिल्में बनाई, उसमें कैफ़ी उनके भाई थे और इनायत हुसैन भट्टी, और उनका पूरा भट्टी पिक्चर्स का अपना एक रहा है कि चंद मखना से लेकर और जुल्म दा बदला तक उन्होंने कितनी फिल्में बनाई। लेकिन वो उनका ज़माना जो थिएटर का था वो फिल्में बनाने से पहले का था। उसमें एक बाली जट्टी होती थी, और बाली जट्टी के डांस पे मुझे याद है कि हम तो बैठा करते थे थिएटर की साइड पर, और उसको जो सामने वाला होता था वहाँ पर एक जिसे लोग कहते हैं कि गुजिंदा दिल किस्म के कुछ नौजवान सामने वहाँ रक्स भी किया करते थे। वहाँ एक आशिक जट मुझे याद है बचपन में, मेरा पीछा छठो डैन जी इस किस्म का वो गीत गाते थे और बाली जट्टी के रक्स होते थे। तो उसके साथ साथ 2 थिएटर और थे, एक था गामन का और एक था अल्लाह बख्श रवानी वाले का। इन दोनों थिएटरों की खसूसियत ये थी कि दोनों थिएटरों में कोई औरत काम नहीं करती थी, बल्कि वहाँ पर मर्द हजरात औरत का स्वांग भर कर वो करते थे। इन दोनों थिएटर्स की कहानी बड़ी मजबूत होती थी, डायलॉग बड़े मजबूत होते, और इन दोनों की ख़ास बात कि वहाँ नक्कारा और शहनाई इन दोनों साज़ों का थिएटर के पस मंज़र में बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता था। जबकि वो जो थिएटर था इनायत हुसैन भट्टी का, उसमें गो के यही हमारी जो लोक दास्तानें हैं, लोक कहानी हैं, वो दिखाई जाती थी, लेकिन उसमें कहानी का अंसर ना होने के बराबर होता था। उसमें रक्स और गीत वगैरह और मज़ाहिया जो उसमें होते थे, कॉमिक सीन्स, वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये उनका थिएटर्स का था। मुझे याद है कि मैंने पहली दफ़ा जब ये सब कुछ देखा और 3 रातें मुसलसल हम वाले साहब आए हुए थे तो अमानुल्लाह ख़ान, तो उनके साथ हम गए, वो भी हमें हमारे दिलजोई के लिए लेकर जाते रहे। तो चौथे रोज़ मैं जब वहाँ से शाम को
گزرا اپنے نانا کے ساتھ، تو میں نے نانا سے کہا کہ مجھے دکھائیں کہ وہ میلہ لگا ہوگا وہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہو رہا تھا، اور وہاں پر اینٹیں پڑی ہوئی تھیں کچے، اور وہ جو کل تک وہاں بازار بنے ہوئے تھے، وہاں مٹھائی کی دکانیں تھیں، وہاں جلیبیاں اور اندرسے اور اس قسم کی بالو شاہی، وہ جو دوسری ہماری دیہاتی مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہوتی تھیں. وہاں جو سرکس لگے ہوئے تھے، وہاں پر جو اور چیزیں جو تفریح کا باعث تھی، وہ موت کا کنواں وغیرہ، یہ سب کچھ، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر اینٹیں پڑی تھیں، کہیں کوئی بجھا ہوا چولہا تھا جس سے دھواں اٹھنا بھی بند ہو چکا تھا. تو میرے چھوٹے سے دل پر اس نے بڑا اثر کیا کہ دنیا کی بے ثباتی. آپ دیکھیے کہ 3 روز پہلے جس جگہ پہ ہلا گلا اور اتنا کچھ کہ وہاں سے کسی آدمی کا پیدل گزرنا بھی محال، اور 3 دن کے بعد جب وہ میلہ اجڑتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. ویساکھی والے میلے سے پہلے 2 میلے اور سجتے تھے احمد پور کے نواح میں. ایک میلہ ہوتا تھا چنن پیر کا. چنن پیر چولستان میں ایک درگاہ ہے، اور جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں تک جانے کے لیے کوئی پکا راستہ یا پکی سڑک بھی نہیں تھی. ایک پیلوں کے درخت کے نیچے ایک کچا مزار سا بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جاتے تھے، اور وہاں اس کے 7 جمعے ہوتے تھے. پہلا جمعہ اسے کہتے تھے کہ پہلا جمعہ بہاری والا، کہ اس میں جھاڑو دیا جاتا ہے. دوسرا جمعہ چھڑکاؤ والا، کہ جھاڑو دینے کے بعد چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا جو جمعہ ہوتا تھا وہ بھرنا شروع ہوتا تھا. جمعے سے مراد یہ تھا کہ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہوتی تھی وہاں بے پناہ رش ہو جاتا تھا. تیسرا، چوتھا اور 5واں جمعہ، ان میں رش بڑھتا 5واں جمعہ پیک ہوتی تھی، کہ جس میں دور دراز سے لوگ آتے اور اس میں شامل ہوتے. اور میں دیکھا کرتا کہ لوگ کہتے تھے، ایک نفسیاتی حربہ ہوتا تھا کہ جی 5واں جمعہ بہت بھریندہ پیسی، کہ 5واں جمعہ بہت بھر رہا ہے، بہت لوگ آئیں گے. تو ہر شخص 5ویں جمعے کو ہی وہاں جا رہا ہے، تو میلے نے خود بخود بھر جانا ہوتا تھا. لیکن اس میلے کے لیے ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو باغ تھا سول ہاسپٹل کے سامنے، اور اس کے ساتھ کچھ خالی جگہ ایک اور بھی پڑی تھی وہاں پر، جہاں پر یہ کلو والی چنگی ہوتی تھی یا وہ کینچی والا موڑ. تو یہاں پر بدھ کی صبح تک اونٹوں کے قافلے یہاں آ کر صبح رات کے کسی پہر وہ آتے اور صبح وہ بیٹھے ہوتے. اس میں عورتیں بھی ہوتی، اس میں بچے بھی ہوتے، کچاوے رکھے ہوئے اونٹوں پر، اور اونٹ بھی سنگرے ہوئے اونٹ، ان کو خوب سنگار کرایا ہوا. تو وہاں پر لوگ عارضی چولہے بنا کر وہ کھانا وانا اپنا بنا رہے ہوتے. تو یہ سب لوگ وہ ہوتے تھے جو دور دراز سے اپنی منت دینے کے لیے چنن پیر جا رہے ہوتے. تو ان کا جو گزرنے کا راستہ ہوتا تھا وہ احمد پور شہر سے گزر کر جاتے تھے. تو بدھ کی صبح وہ یہاں سے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد یہاں سے دوپہر کو روانہ ہوتے، اور پھر ڈیرہ نواب صاحب سے ہوتے ہوئے چولستان میں، اور چولستان میں پھر وہ چنن پیر کی درگاہ تک اس طرح پہنچتے کہ وہ جمعرات کی صبح وہاں پہنچ جائیں، تاکہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو وہ میلہ سیلیبریٹ کر سکیں. اس میلے پہ ایک اور ایشو ہوتا تھا کہ وہ جن نکالنے کا ایک خاصا، وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے جنہیں بھوپا کہا جاتا تھا. وہ خواتین جن کو جن آیا ہوتا تھا تو ان کو جن نکالنے کا بھی ایک وہ سلسلہ ہوتا تھا. اور پھر لوگوں کے اپنے اپنے کھیل تماشے، لوگ اپنے آپ کو انجوائے کرتے تھے اپنی کمپنی. وہاں کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کو آپ دیکھ کر انجوائے کر سکے. تو لوگ اپنے اوپر ہنستے تھے، دوسروں پر ہنستے تھے، اور کوئی کسی کا برا نہیں مناتا تھا. اور کھانے بھی اپنے پکا کر لے جا رہے ہیں، یا وہاں کچا راشن لے کر جا رہے ہیں. 20 30 40 لوگ آپس میں پتی ڈال کر، حصہ ڈال کر، کنٹریبیوشن کر کے، تو وہ وہاں جا کر اپنے کھانے پکا رہے ہیں. تو اسی طرح جب اس کا 5واں جمعہ ہوتا چنن پیر کا، تو اچ شریف کا
پہلا جمعہ، جیسے پھر وہی جھاڑو والا جسے کہتے ہیں بواری والا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ اس کا شروع ہو جاتا چھڑکاؤ والا، اور اس کے بعد پھر، اور اچ میں بھی جو اس کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں جمعہ ہوتا تھا اچ کے میلے کا، وہ بھی بہت بھرتا تھا۔ یہ سارے تھیٹر، ساری سرکس وغیرہ، یہ جو چنر پیر نہیں جاتے تھے یہ اچ والے میلے میں موجود ہوتے تھے، اور لوگ جو میلے کے شوقین ہوتے تھے وہ ان سارے میلوں میں گھومتے گھماتے پھر وہ احمد پور تک آتے، اور پھر احمد پور سے جب میلہ اجڑتا تو پھر وہ کہیں اور نکل جاتا۔ تو یہ میرے بچپن کی یادداشتوں کا حصہ جو میں نے آپ کو احمد پور میں لگنے والے میلوں کے بارے میں بتایا۔ تو آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور پھر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں، آپ کی کوئی تجاویز ہوں، آپ کے مشورے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ناسٹلجک ہونا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے بچپن کی طرف مڑ کر دیکھنا کہ وہ ہمارے شہر کا کیا رنگ تھا، کیا ڈھنگ تھا، اور اس شہر سے آنے کے بعد پھر وہ اب صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں، ٹوڈے ود حفیظ خان، اور یہ جو پیج ہے فیس بک کا ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو بھی آپ ضرور لائک کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔